السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22، آیت مقدسہ نمبر 35 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے چند دروس دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک واقعہ پیش کیا، ہمیں رہنمائی دی، اور اس واقعہ کے عنوان کے تحت بہت سارے احکامات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ امہات المومنین کا جو میرٹ اور معیار ہے وہ ارشاد فرمایا، اور سب سے اہم بات کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ غزوہ احزاب کا موقع ہو، غزوہ بنی قریظہ کا موقع ہو، اور اس کے علاوہ تمام مواقعوں پر اسوہ حسنہ ہے، تو آپ کی جو خاندانی زندگی ہے اور خاندان میں آپ کی جو ازواج ہیں امہات المومنین، وہ مومنوں کے لیے اور سماجی زندگی میں تمام خواتین کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ ان کا صبر، ان کا استقلال وہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم جذبہ قربانی کے تحت، خدمت خلق کے تحت انسانیت کی تعمیر و تشکیل کے عنوان سے قربانی دیتے ہیں، ان کو بھی قربانی دینی چاہیے۔ اور اس واقعہ کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امہات المومنین کو ایک میرٹ دیا، ایک مقام دیا اور پروٹوکول دیا کہ آپ بہت اونچی ہیں، اس لیے آپ کو اجر و ثواب بھی ڈبل دیا جائے گا۔ آپ حضور کے خاندان سے ہیں، بیویاں ہیں، اسوہ حسنہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ میں کوئی گناہ ہوگا، اگر خدا نخواستہ کوئی بے حیائی، گناہ صریحاً کو چیز ہوگی،
تو پھر عذاب بھی ڈبل دیا جائے گا۔ یہاں بھی یہ بات سمجھا دی گئی کہ سوسائٹی میں جو محترم، مکرم اور اولو العزم لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ اعلیٰ انعامات سے نوازتے ہیں، لیکن ان کو محتاط بھی رہنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ، کوئی غلط کام ان سے سرزد ہوتا ہے تو ان کو عذاب بھی ڈبل ہوگا۔ ایک تو انہوں نے خود غلطی کی تو ان کو عذاب ہوگا، دوسرا بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو جب وہ غلط عمل کریں گے، ان کے پیچھے لگیں گے تو ان کا عذاب بھی ان کو ہوگا۔ اس لیے جو اسکالرز ہیں، علماء ربانی ہیں، اور سوسائٹی کے اندر جو ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، ان کو ایک معیار اپنا بنانا چاہیے۔ وہ ایک معیار رکھتے ہیں، تمام انبیاء کا معیار ہے، صحابہ کرام کا معیار ہے، مجددین اولیاء اللہ کا معیار ہے، سچے علماء کا معیار ہے۔ اور اسی معیار کو اگر ہم سمجھ لیں تو علماء سو کا پتہ چل جاتا ہے، جھوٹے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ تمام اوصاف امہات المومنین کے اور ان کے عنوان کے تحت جو سچے مسلمان خواتین ہیں، سچی مسلمان خواتین ہیں، ان کے معیارات وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک سوال تھا جو امہات المومنین کے بھی ذہن میں تھا، ازواج مطہرات کے ذہن میں بھی تھا اور خواتین کے ذہن میں بھی تھا کہ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، علیحدہ سے عورتوں کے صیغوں کے ساتھ۔ تو یہ عجیب بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ سوسائٹی کے ماحول اور مزاج کے مطابق کرتے ہیں، فطرت انسانی کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا، سارا ماحول فطرت انسانی کے مطابق تشکیل دی ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت کریمہ ایک لمبی آیت ہے یہ، اور اس میں اللہ نے مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کی خصوصیات، یعنی تانیث کے صیغوں کے ساتھ، مؤنث کے صیغوں کے ساتھ ارشاد فرمائی، تاکہ یہ شک و شبہ بھی ختم ہو جائے۔ اور مومن مرد ہوں یا عورتیں، وہ برابر ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن ایک اصول اور ذہن میں رکھیے، قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے مومن مردوں کا ذکر ہے فرمایا ہے، وہاں پر اللہ نے مومن عورتوں کو بھی شامل رکھا ہے۔ جہاں بھی مذکر کے صیغے ہیں اس میں خواتین مؤنث شامل ہیں، اور ان آیات میں اللہ نے علیحدہ سے باقاعدہ مؤنث کے صیغوں کے ساتھ ارشاد فرما دیا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکلیفیں اٹھا کر سختیاں برداشت کرنا صبر ہے، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد
اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ہر جگہ پر اللہ نے مذکر اور مؤنث دونوں صیغے کے ساتھ خواتین عورتوں کی اہمیت واضح فرما دی، اور یہ فرما دیا کہ یہ شامل ہے اس میں۔ اور پھر آخر میں جو صفت ہے بڑی اہم، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ اصل میں تو اللہ کی یاد ہے، اپنے قلب کو اللہ سے جوڑنا ہے، اصل میں تو تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کرنے والا مرد ہے یا عورت؟ اللہ سے تعلق کو مضبوط کر کے اس کو قائم رکھنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، ڈٹے رہنا، اور صرف اللہ کے سامنے پھر جھکنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ مرد ہو یا عورت سب برابر۔ اعد اللہ لہم، تیار کیا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، یعنی یہ جتنے اوپر اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی، کیا تیار کیا ہے؟ مغفرتاً، بخشش، معافی، واجراً عظیما، اور بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، اور خصوصاً میری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کا ہر عمل وہ اسی طرح برگزیدہ ہے، قابل قبول ہے، جس طرح مردوں کا ہے۔ بلکہ پچھلے دروس میں بھی عرض کیا، امہات المومنین میں جن ہماری ماؤں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی رہنمائی ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کیا، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ ہے، اور دیگر بھی ازواج ہیں، دیگر ازواج سے بھی بڑی رہنمائی منقول ہے۔ تو یہ سوسائٹی میں اعلیٰ ترین خواتین ہیں۔ پھر خواتین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی حصہ لیا ہے، وہاں بھی اپنے کردار کو نمایاں رکھا ہے۔ تو عورت کا کردار مرد کی طرح ہی ہے، وہ بھی سوسائٹی میں گائیڈ ہے، رہنما ہے، وہ بھی سوسائٹی کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، ترقی میں حصہ ڈالنا چاہتی ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے عورت اور مرد اصل میں وہ برابر ہے، اللہ کی نظر میں برابر ہے، سماجی سطح پہ بھی برابر ہے۔ فرق تو صرف مرد اور عورت کا مینجمنٹ کا ہے۔ مینجمنٹ جو گھر کی ہے اس کی لیڈر سربراہ عورت ہے، مینجمنٹ جو باہر کی ہے اس کا لیڈر اور سربراہ مرد ہے۔ جس نے ذرا باہر نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، فرنٹ پہ رہنا ہے، وہ تقاضے مرد کے ہوتے ہیں۔ اور عورت باہر اگر نہیں نکلتی تو گھر بیٹھ کے بھی سارے عمل میں شامل ہوتی ہے، اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور آج تو میڈیا کا دور ہے، پراپوگنڈا کا دور ہے، آج عورت کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں خصوصی طور پر خواتین کی اہمیت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، خواتین کو، اور اس کے ساتھ ہمیں بھی اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।